بند ہیں میں قدوں کے دروازے، ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں. کیا کہنے. کون زندہ ہے مر چکا ہے کون، سانس چلنے سے طے نہیں ہوگا. اردو شاعری میں شاعروں کی کوئی کمی نہیں، اور جب ایک سے بڑھ کے ایک شاعر موجود ہو تو ایسے حالات میں کسی ایسے شاعر کا اپنا الگ مقام بنا لینا کہ جس کا پہلا شعری مجموعہ اس کی زندگی کے 60ویں برس سے پہلے شائع نہ ہو سکا، بہت حیران کن ہے. آج 14 دسمبر جان ایلیا کی ولادت کا دن ہے، جو پیدا ہونے کے بعد سے ہی مرحوم ہو گئے تھے اور مرنے کے بعد لوگوں کے دل و شعور میں زندہ ہو گئے. جان کے تمام چاہنے والوں کو ان کی سالگرہ مبارک. یہ ہے ایک جبر اتفاق نہیں، جان ہونا کوئی مذاق نہیں. جان ایلیا ایک ایسے منفرد اور یگانہ شاعر تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جان ایلیا ایک ایسے منفرد اور یگانہ شاعر ہیں کہ جس کا انداز نہ تو پہلے گزرنے والے کسی شاعر سے ملتا ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والا کوئی شاعر ان کے لہجے کی تقلید کر سکا. وہ اپنے اس سلسلے کے آپ ہی موجد تھے اور آپ ہی خاتم. جدائی نے اسے دیکھا سرے بام، دریچے پر شفق کے رنگ برسے. جان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ عشق و محبت کے موضوعات کو اردو غزل میں دوبارہ لے آئے. غزل کا روایتی مطلب بے شک عورتوں سے باتیں کرنا ہو، لیکن عالمی تحریک، ترقی پسندی، جدیدیت، وجودیت اور کئی طرح کے عزموں کے زیر اثر جان ایلیا کی نسل کے بیشتر شاعروں کے ذات و کائنات کے دوسرے مسائل حاوی ہو گئے. جان نے کسی حد تک نظر انداز شدہ اس رومانوی مضامین کو دوبارہ اپنی غزل کا موضوع ضرور بنایا، لیکن وہ روایت کے رنگ میں نہیں رنگے، بلکہ انہوں نے اس قدیم موضوع کو ایسے منفرد انداز سے بڑھتا کہ ان کی آواز پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ بیک وقت نئی بھی تھی. امروہے کے علمی اور ادبی خانوادے میں پیدا ہونے والے جان اپنے اجداد، اپنے والد علامہ شفیق حسن ایلیا سے، اپنے بھائی رئیس امروہی سے اور اپنے ایک اور بڑے بھائی سید محمد تقی سے بھی خوب مشابہ تھے، اور اجداد کی صلاحیتوں کا یہ سلسلہ جان کے بھانجے صادقین تک بھی گیا. جان ایلیا کو اقتدار شکن، نراجی اور باغی کہا جاتا ہے. ان کا حلیہ، طرز زندگی، حد سے بڑھی ہوئی شراب اور زندگی سے لاابالی رویہ بھی ان کی اس شخصیت کی غمازی کرتا ہے. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے فن کی شکل میں ایسے پیش کیا کہ شخص اور شاعر مل گئے اور کہ من تو شدی و تو من شدی والی کیفیت پیدا ہو گئی. تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں. بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں. تم بنو. اور اس سخن میں وہ یوں ڈھلے کہ جیسا باغیانہ رویہ انہوں نے دنیا سے اپنایا تھا وہ محبوب سے بھی اختیار کر لیا. اور محبوب سے کہنے لگے، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا. مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا. مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر پڑھا لیا. یہ روایتی غزل کے شاعر کا معمولی اور شکست خوردہ لہجہ نہیں ہے. یہ وہ عاشق نہیں ہے جو محبوب کے سامنے بچ جاتا ہے اور اس کے ایک اشارے پر دل، کلیجہ، جگر نکال کے سامنے دھر دیتا ہے، بلکہ اسے محبوب سے ڈھول دھپا کرنے کے لیے عذر مستی کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. جان کے علاوہ یہ شعر اور کون کہہ سکتا ہے؟ یاسمین اس کی خاص محرم راز، یاد آیا کرے گی اب تو بھی. محبوب کے ساتھ ان کا بے باکانہ رویہ اردو میں بے حد نرالا ہے، اور یہ بے باکی بعض اوقات جاریت تک میں بدل جاتی ہے. کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی، کہوں کیا ہر پلک اس بے خبر کی، میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے. ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی. اور جان کے اس شعر کا کھلا ہرجائی پن ملاحظہ ہو
شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ یہ اشعار نہ صرف اپنے مضمون بلکہ انداز اور اسلوب کے لحاظ سے بھی چونکا دینے والے تھے۔ جان نے جو بے تکلفانہ اور لاگ لپٹ سے پاک انداز محبوب سے اپنائے رکھا، وہ دوسرے موضوعات کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکتے تھے۔ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یوں جو اور اسی غزل کا شعر ضرب المثل بن گیا، اور اگر نہیں بنا تو جلد ہی بن جانا چاہیے۔ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا؟ مجھ کو تو جان اپنی زندگی بے حد بے پرواہی سے گزارتے تھے، اور اس دنیا سے اپنے تعلق کے متعلق وہ کہتے تھے، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم؟ شاید اسی لیے انہوں نے مجرمانہ حد تک اپنی شاعری کی نشر و اشاعت سے پہلو تحقیق کی، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کی پرواہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ آج ان کی ذات کو رزق خاک بنے ہوئے 22 برس گزر چکے ہیں، لیکن اردو دنیا ان کی یاد کو آج بھی سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ آج نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر جان ایلیا برصغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور عالم، جنہیں انوکھے انداز میں تحریر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جان ایلیا کے شعری مجموعے شاید یا نہیں لیکن گمان اور گویا کے نام سے شائع ہوئے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ جان کے لیے بس ایک بات کہی جا سکتی ہے، وہ اپنی ذات میں یگانہ تھے۔ جان جیسا شاعر پیدا ہوا تھا، لیکن اب جان جیسا شاعر پیدا نہیں ہوگا۔ تا قیامت ہمیں جان نہ مل سکیں گے۔